ناول حیات ایپیسوڈ 2 ناول بائی این نون الف بے فکر زندگی ہر غم سے آزاد۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دادی کی جان، اپنے بھائی کی دوست اور رازدان۔ اپنے ماں باپ کی دوسری مگر اکلوتی اولاد، بھائی ہونے کے بعد اکلوتی کیسے؟ کیونکہ پہلی اولاد اس کی پھوپھی کی 5 سال تک کی بے اولادی دیکھ کر انہیں دے دی، اور پھر اس کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں 2 جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے نوازا، مگر انہوں نے بھتیجی منال کو واپس نہیں کیا کہ اسی کی برکت سے ان کی سونی گود بھری تھی۔ بیٹوں سے زیادہ وہ اسی کو چاہتی تھی، اور پھر 6 مہینے سے اپنا دودھ پلا کر حقیقی بیٹی کر لیا، اور اب وہ تھی اپنے ماں باپ دادی کی واحد جمع پونجی۔ اس کے بعد اس کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن پائی، وہ اکیلی ان کی زندگی کا واحد مرکز تھی جہاں یہ سارے رشتے ایک جگہ آ کر رک جاتے تھے۔ اسی لیے اس کے باپ نے اس کا نام حیات فرحان صدیقی رکھا تھا، اور پھر اس کی پھوپھی نے اپنے جڑواں بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کی ماں کو دے دیا تھا، جو 1.5 سال کی عمر میں ان کے پاس آیا تھا۔ وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کا نہ صرف دودھ شریک بھائی بنا تھا بلکہ خون کا رشتہ بھی بن گیا تھا۔ جب بچپن میں ہی اس کے خون میں انفیکشن کی وجہ سے اس کا خون بدلوانا پڑا، جو کہ فرحان صدیقی کا شفاف خون تھا، اور اسے بھی وہی اہمیت حاصل تھی جو اس کی تھی، اور اس کا نام اس کی ماں نے عریض سے بدل کر احمد رکھا تھا۔ دونوں ایک خون تھے، مگر وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہر آنکھ کا تارا تھی۔ بچپن میں ہی دونوں بہن بھائیوں نے 7 سال کی عمر میں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھا، پھر دونوں اسی عمر میں اسکول گئے۔ ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کی عمر کے مطابق کلاس میں لیا گیا۔ دونوں نے کبھی کوئی سہیلی یا دوست نہیں بنائے، دونوں میں خوب دوستی تھی۔ SSC کے ساتھ ہی احمد کا قرآن حفظ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ زندگی کچھ اور آگے سرکی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے HSC کر لیا تھا جب احمد انٹرنیشنل کالج میں انجینئرنگ کے لیے داخل ہو گیا تھا، جہاں سے گھر وہ صرف سالانہ چھٹیوں میں ہی آتا تھا، اور پھر انہیں حقیقت پتہ چلی تھی کہ منال اس کی حقیقی بہن ہے اور احمد اس کی پھوپھی کا بیٹا۔ مگر اس سے ان دونوں کو خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، مگر اس کی اپنی کزن جو کہ بہن تھی، محبت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ 3-4 سالوں کے وقفے سے ان کا ملنا ہوتا تھا، کیونکہ اس کی پھپھا دبئی میں زیر مقیم تھی، اور پھر پھپھا کی وفات کے بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے انڈیا آ گئے، اور ان کے بالکل ساتھ والا فلیٹ خرید لیا۔ انڈیا آنے کی دوسری اور بہت خاص وجہ منال کی اس لڑکے سے شادی کی ضد تھی، جسے ان کا گھرانہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس سے اس کی ملاقات دبئی میں ہی ہوئی تھی، مگر اس کی رہائش ممبئی میں تھی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حیات جتنی چھپی ہوئی تھی، منال اتنی ہی کھلی ہوئی، جس کا لباس مردوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ سب کے سمجھانے پر بھی وہ اس لباس کو ترک نہیں کر پائی تھی۔ ہاں، مگر اتنا ہوا تھا کہ اس نے ہاف ٹی شرٹ کی جگہ کرتے کو دے دی تھی، مگر دوپٹہ بھی ندار تھا۔ اور اس کی دوسری اور تکلیف دہ کمزوری وہ چمکنے والی چیزوں پہ جلدی فدا ہو جاتی اور پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی، اور اس کی اسی ضد کی وجہ سے اور سب کو خودکشی کی دھمکی نے آخر اس لڑکے کو قبول کرنے کی حامی بھر لی، جسے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور منال کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے لکی گرل ہے، جسے اس لڑکے نے پرپوز کیا، جس کے پانے کے خواب ہر لڑکی کی آنکھ میں دکھتے ہیں، جو لوگوں کی پہنچ سے ایسا دور ہے جیسے چاند۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے اس سے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی، مگر اس لڑکے کا رتبہ، مقام، اس کی پہنچ، اور سب سے زیادہ اس کی پرسنالٹی، جو کہ ہر لڑکی کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی۔ اور وہ لڑکا کس کے حصے میں آیا تھا؟ منال اعزاز صدیقی کے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ڈیزرونگ ہے کہ اس کو وہ لڑکا ملے جو ہر آنکھ، ہر دل کی طلب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ دنیا کا جانا مانا نوفل احمد خان، جس کی منظور نظر لاکھوں لڑکیوں میں منال اعزاز صدیقی ٹھہری تھی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ منال کو تو نہیں ملا، جو اس پر بری طرح فریفتہ تھی، اور جس کے حصے میں آیا تھا وہ اس سے اس قدر نالاں تھی کہ اسے کسی لڑکی کے قابل ہی نہ جانتی تھی۔ قسمت نے کیسا ہیر پھیر کیا تھا اس کے ساتھ، جس کے گرداب میں وہ الجھ کر رہ گئی تھی، اور ایک ایسے لڑکے کے ساتھ اس کی زندگی سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی، جو بہت بہادر نہیں تھی تو کمزور بھی نہیں تھی، بلا جھجک اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے پر انہیں عاجز کرنے میں ماہر تھی، کبھی غلط کے آگے نہ جھکنے والی۔ کہ زندگی نوفل احمد خان کے ساتھ کیسی گزرے گی؟ کیا کیا نہ خیال تھے جو اس کے دماغ سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، اور ساتھ ہی اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ چونک کر ادھر ادھر دیکھا، ممبئی جوہو کے سب سے پوش ایریا میں ایک 14-15 فلور کی بلڈنگ کے اندر گاڑی رکی تھی، مہنگے ترین علاقے میں، جہاں ایک روم کچن ہال کے گھر کی قیمت بھی کروڑوں میں ہوگی۔ وہاں وہ کھڑی تھی، اس بلڈنگ کے نہ جانے کس گھر کی مالک کی بیوی کی حیثیت سے، جہاں رہنا وہ لوگ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ طارق، تم فیصل سے مل کر مجھے رپورٹ کرو کہ اس کا کام کہاں تک پہنچا، اور ہاں، مجھے کل تک بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کل پروموشن کے لیے جانا ہے۔ کل تک کا کام تمہارے اور فیصل کے ذمے۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتا
وہ اپنے چہرے پر رومال باندھ رہا تھا، سر پر کیپ لگائی تھی، پھر جیکٹ اتار کر سمپل شرٹ میں باہر نکلا تھا۔ بیوی، کیا تم یہاں کس توپوں کی سلامی کا انتظار کر رہی ہو جو تمہارا ویلکم کریں؟ وہ جو آنکھیں پھاڑے اس کی عجیب و غریب کارروائی دیکھ رہی تھی، بری طرح ٹھٹکی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ ان دونوں کے اترتے ہی ڈرائیور اس کی ہدایات پر گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا جس کی تقلید اس نے بھی کی تھی۔ لفٹ 14ویں فلور پر رکی تھی، یعنی بلڈنگ کا آخری فلور۔ پورے فلور پر بس ایک ہی بڑا سا دروازہ تھا۔ یا اللہ، پورے فلور پر انہی کا گھر ہے، اگر یہ مجھے ٹارچر کریں گے تو کوئی ہیلپ کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی؟ اپنے ہی خیالوں میں گم، اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ دو آنکھیں بڑی غور سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ تو پھر کیا سوچا کیا بنا سکتی ہوں یہاں؟ اس کے پورے فلور پر نظر دوڑانے پر چوٹ کی تھی۔ اس سے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو گھر کے اندر بھی داخل ہو گیا تھا۔ رومال اور کیپ ہٹ گیا تھا۔ ایک پل کے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ منال، آپ بھی صحیح فدا تھی ان پہ۔ بیوی، جس طرح تم اس فلور پر غور کر رہی ہو اس سے یہی لگ رہا ہے جیسے نئی تعمیر کا کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ اوفل احمد خان تمہیں خود اندر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ چلو اندر آؤ، اس سے زیادہ پروٹوکول ڈیزرو نہیں کرتی تم۔ کچھ دیر پہلے کی شوخی غائب تھی۔ کھردرے و اکھڑ لہجے میں کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، کتنے رنگ ہیں ان کے، ابھی تو شروعات ہے۔ یہ بندہ کیا سوچ کے دیا ہے مجھے؟ جتنا لمبے چوڑے خود ہیں ویسے ہی اکڑ و غرور ہے۔ مجال ہے جو ذرا شرمندگی ہوئی ہو۔ وہ پھر سے خیالوں میں جا چکی تھی۔ یہ بیماری تمہیں ابھی ہوئی ہے یا پہلے سے ہی مریض ہو؟ ویسے اس بیماری کا کیا نام ہے؟ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، یہی ہر جگہ اپنے 1.5 انچ کی مسجد کے خیالوں میں جانے کی جگہ اور وقت کا تعین کیے بغیر اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ کیا آپ کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں کہہ سکتے؟ کب سے اناب شناب بولے جا رہے ہیں؟ واقعی نارمل انسان ہیں ہی نہیں آپ۔ ہمت کر کے دل کی بھڑاس نکال ہی لی۔ اور وہ اپنا والیٹ، فون اور کوٹ کو ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ سیدھا ہو کر واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس ٹینٹ کو ریموو کرو، اریٹیٹ ہو رہا ہوں میں، اور یہاں کوئی نہیں کہ تمہیں پریٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑے۔ سو کم ان یور ریالٹی۔ اس کی بات کو اگنور کر کے دوسرا حکم صادر کیا تھا اور چلتا ہوا ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پر دایاں ہاتھ رکھ کے اطمینان سے بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کے اس بات سے؟ میں پردہ دکھاوے کے لیے کرتی ہوں، آپ کی طرح نہیں ہوں میں جس کی حقیقت کچھ اور ظاہر کچھ اور ہو۔ جس طرح آپ لوگوں سے چھپ کر اوپر آئے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے واقعی آپ کوئی مجرم ہی ہیں، بس فلمی ٹیگ لگا کر خود کو کچھ اور ظاہر کر دیا۔ کیسی تکلیف پہنچی تھی اسے اس کی بات سے؟ اوف بیوی، کتنا جان گئی صرف 2 گھنٹوں میں۔ ویسے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، سیریل کلر ہوں میں۔ اس کے کان میں اور اصرار سے سرگوشی کرتا وہ حقیقی معنوں میں اسے ڈرا چکا تھا۔ اس کے نارمل لہجے سے لگ رہا تھا جیسے اپنی نئی نویلی بیوی کے بپھرے انداز کو اس نے اپریشیٹ کیا تھا جو ابھی تک چادر میں ہی چھپی کھڑی تھی۔ جسٹ ریموو اٹ بیوی، اور کتنی دیر اس ٹینٹ کا ڈرامہ کرنا ہے؟ اٹس اوور ناؤ، آئی واننا سی یو، آفٹر آل اٹس مائی رائٹ۔ آپ کی آواز کی نرمی غائب تھی، صاف حکم تھا۔ اس کے سوال کو اگنور کرنے پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس کے خود کو سیریل کلر کہنے پر ڈر اپنی جگہ تھا۔ پر جس کے ساتھ اس پورے گھر میں اکیلی تھی۔ یا اللہ، کیا ہیں یہ؟ خود ہی کچھ بھی بولتے ہیں اور وضاحت بھی نہیں کرتے، گھمنڈی کہیں کے۔ دوسرے کا سوال تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ یا اللہ، مدد کرنا، بس تو ہی اس زندان میں سہارا ہے اور تو نے ایک سیریل کلر کی بیوی بنا دیا۔ دل ہی دل میں مخاطب ہوتے ہوئے وہ چادر سے خود کو آزاد کروا چکی تھی۔ اپنے اوپر اس کے اندر تک جاتی نظروں کی تپش اس کو نروس کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی کپ پہاڑ واضح تھی اور وہ جو اس پر نظریں جمائے بڑے ہی ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے سر ٹکائے بیٹھا تھا، اس کو چادر سے باہر دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا۔ اتنا حیران تو وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوا جتنا وہ حیات کو بنا نقاب کے دیکھ کر ہو رہا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا نکاح کا جوڑا جو وہ اپنی پسند کے مطابق لایا تھا، آف وائٹ گاؤن جس میں ملٹی کلر کا ورک تھا، جس کی خوبصورتی اس کے قیمتی ہونے کا پتہ دیتی تھی، مگر وہ منال کے لیے تھا جس کا سائز اس کے بالکل پرفیکٹ تھا، مگر اس لڑکی کے وہ نہ صرف لمبا تھا بلکہ اچھا خاصا ڈھیلا تھا۔ اس نے کمر پر کوئی بیلٹ باندھ کر اس میں اڑسا ہوا تھا تاکہ پیروں میں نہ الجھے۔ او مائی گاڈ، غصے میں نے ایک 16-17 سال کی بچی سے شادی کر لی۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس نوفل احمد خان؟ اتنی بڑی غلطی۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اپنے اندر کی جنگ سے نبرد آزما تھا اور وہ حیران پریشان اس کو خود سے لڑتے دیکھ رہی تھی جو اس کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ اب کیا ہوا؟
آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے بھوت دیکھ لیا۔ اپنی باتوں سے وہ اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، لہجہ اور آواز ضرور بچکانا تھے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ اب وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ ہیں؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ بتاؤ عمر کیا ہے تمہاری؟ اب کی آواز سرد تھی۔ 20 سال 5 مہینے۔ واٹ؟ تم 20 سال کی ہو؟ حیرت کچھ اور بڑھی تھی۔ نہیں، 40 کی ہوں۔ کوئی اعتراض؟ نہ روٹھا انداز اسے اور بھی بچی ظاہر کر رہا تھا، اور وہ جو خود کو گلٹ میں محسوس کر رہا تھا اس کی حقیقی عمر سن کر ریلیکس ہو گیا۔ مگر الجھن ابھی بھی تھی، اور وجہ اس کی بیوی کا حد درجہ عمر چور ہونا تھا۔ کیا لڑکیاں واقعی اتنی عمر چور ہوتی ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے وال ملر کے سامنے لایا تھا۔ اب دیکھو، اس نے مرر کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں کیا دیکھوں؟ وہ ابھی اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ اس میں دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہو، گھر میں کھانے پینے کی قلت ہے، جو اتنی پتلی دبلی ہو۔ دیکھیے، آپ اس طرح نہیں بول سکتے۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ آپ اتنا کھا پی کر انکل لگ رہے ہیں میرے، جس کی فٹنس اور مضبوط جسامت کے پیچھے لوگ فدا تھے۔ اس نے اسے انکل کا خطاب دے دیا تھا۔ اس کے سیریس اور منہ ٹیڑھا کر کے کہنے پر ایک پل کو تو اسے واقعی اپنا آپ انکل لگا تھا۔ بے اختیار مرر میں دیکھا تھا، اس کے کچھ اور قریب ہوا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی نزدیکی کسی وجود پر بھاری پڑ رہی ہے۔ 27 سالہ نوفل احمد خان 6 فٹ کا قد، چوڑے شانے، رنگ جو مردوں کا واقعی ہونا چاہیے، نہ زیادہ گورا نہ سانولا، چہرے پر بھری بھری شیو جو ہونٹوں کے قریب سے شروع ہوتی تھی۔ وہ بلا کے مضبوط جسامت کا مرد تھا، فلم انڈسٹری کے ہینڈسم ہیروز میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا جسے اس کی بیوی انکل کہہ رہی تھی، اور اس کی بیوی جو اس کے کندھے تک آ رہی تھی، اس ڈھیلے ڈھالے اور بھاری لباس میں اس کی جسامت ظاہر نہیں تھی، مگر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کافی دبلی پتلی ہے۔ گلابیاں گورا رنگ، جس کی وجہ سے ہونٹ کچھ زیادہ ہی گلابی تھے، لپسٹک سے پاک گہری براؤن آنکھیں جو بڑی بڑی ہونے کی وجہ سے چہرے پر نمایاں ہو رہی تھیں، پھولے ہوئے گال، ستواں ناک، ہونٹوں کے قریب ننھا سا تل۔ وہ خوبصورت نین نقوش کی مالک تھی، اور جو چیز اس نے محسوس کی وہ کافی نروس ہو رہی تھی، مگر زبان سے اس کمی کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی جھجک کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ سر جھٹک کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ کسی لڑکی پر اتنا غور و خوض کرنا اس کی عادت نہیں تھی، اب چاہے وہ اس کی نئی نویلی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ چینج کر گیا ہو، کھانا آ رہا ہے۔ وہ جو ابھی تک اس کے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے نروس تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جو کوشش کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ فوراً سامنے نظر آتے کمرے کی طرف بڑھی۔ رکو، یہ میرا روم ہے، تم اس کے رائٹ سائڈ والے روم میں جاؤ۔ اور ہاں، اندر کیا تم نے میجک سے اپنا سامان پہنچایا ہے؟ اور وہ جو بھاگنے کی جلدی میں تھی، ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی، یا اللہ پلیز میرے خوف کا بھرم رکھنا، نہیں تو یہ مجھے خواب میں ڈرا کے رکھیں گے۔ جاسوسی ناولز میں کتنی بولڈ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان جیسے ہٹے کٹے لڑکوں کو بھی بینڈ بجا دیتی ہیں، اور قریب آنے پر میری طرح نروس بھی نہیں ہوتی۔ آج پھر سے پوری ناول پڑھوں گی، ہمت ملے گی خود کی سیفٹی کی۔ خود سے بڑبڑاتی اپنے سامان کی ٹرالی گھسیٹتی اسی روم میں داخل ہو گئی جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، وہ اس کو بڑبڑاتے دیکھ کر خود بھی بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا اماں، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہیں؟ رابعہ بیگم جو اپنے گھر کے لیے جا رہی تھی، گیلری میں اپنی ماں کو اداس دیکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی اداسی رابعہ؟ یہ تو غم کا پہاڑ ہے جو میرے دل پر رکھ دیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے دونوں بچوں کو حرام سے اس طرح بچایا ہے جیسے اس سے بڑا موذی مرض کوئی نہیں، اور آج میری بچی ایسے شخص کے نکاح میں گئی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، رہنا سہنا سب حرام ہے۔ بے شک ہم نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے لیے جینا سکھایا ہے، حالات کو اپنے حق میں کرنے کے طریقے ازبر کروائے ہیں، پھر بھی حیات کو جس طرح اب تک رکھا گیا ہے اس میں کسی حد تک بچپنا ہے، اسے حرام حلال کی سمجھ ہے، غلط پہ خاموش نہیں رہتی، ہر حال میں جانتی ہے، کسی حد تک حالات کو اپنے حق میں کر لیتی ہے، صحیح پہ ڈٹ جاتی ہے کیونکہ اسے ہم سب کے اس کے ساتھ ہونے کا یقین ہوتا ہے، مگر اب وہ اکیلی ہے، کس طرح اس دلدل میں اپنی حفاظت کرے گی؟ بس اللہ ہی مددگار ہے اس کا۔ حیات کی محبت ان کے لفظ میں تھی، اتنی محبت، اور شاید انہیں اپنی اکلوتی بیٹی اور بیٹے سے بھی شاید ہی ہوئی ہو، نہ منال سے نہ اپنے دونوں نواسوں سے، جن میں ایک ان کا پوتا بھی بن بیٹھا تھا، مگر حیات تو ان کی حیات ہی تھی، اور اپنی حیات ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ جس اللہ کے بھروسے آپ نے اسے چھوڑا ہے، کیا اس کا سہارا آپ لوگوں کے سہارے سے بہتر نہیں؟ کیا جو آج ہوا ہمارے ارادوں اور چاہتوں کے بغیر، کیا اس میں اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور حیات جیسی لڑکی کے ساتھ یہ حادثہ ہونا، کیا پتہ اس میں اللہ کی حکمت تھی؟ آپ تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والی تھی۔ رابعہ بیگم کی بات پر انہیں ایسا لگا تھا جیسے کسی نے انہیں غموں کی زنجیر سے آزاد کر دیا ہو۔
کہ واقعی اللہ سے بہتر مددگار بھی کوئی ہے۔ تم نے تو بڑا بوجھ اتار دیا رابعہ۔ کیسی میری ناشکری ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت کو ہی بھول گئی بیٹھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی مرضی کے بنا تو کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ اب تو بس اللہ سے یہی دعا ہے، جس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے اس میں کامیابی دے عافیت کے ساتھ۔ ان کی دعا پر رابعہ بیگم نے زیر لب آمین کہا تھا۔ آنکھیں اپنی بیٹی کے لیے نم ہوئی تھی، جس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ 2 گھنٹوں سے نکلے ہوئے تھے ان کا بھائی اور بیٹا، مگر مجھے پتا ہے رابعہ، تیری آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب۔ جس طرح مجھے تسلی کے الفاظ کہے، میں تجھے وہی الفاظ لوٹاتی ہوں جو حیات کا رب ہے وہی منال کا بھی ہے۔ مگر اماں حیات جیسی نہیں ہے منال، مجھ سے اس کی پرورش میں لاپرواہی ہو گئی ہے اور میری اس لاپرواہی نے میری بچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مگر اماں، میری بچی کردار کی کمزور نہیں ہے، وہ اتنی آزاد خیال ہونے کے باوجود کبھی غلط راستے پر نہیں گئی۔ ہم سب کے سامنے اس کی زندگی کھلی کتاب ہے، اور شاید ہم اسی لیے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کر پائے۔ شاید کرتے تو نوفل احمد خان ہماری زندگی میں تباہی مچانے نہیں آتا۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، کہیں کچھ غلط۔ اتنا کیا ہی کہہ کر اپنی ماں کی آغوش میں بلک بلک کر رو دی تھی۔ صبر کر، اللہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ ماں کی دعائیں رد نہیں کرتا وہ، خوب توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ منال کی حفاظت کرے گا تو فکر نہ کر، اللہ واپس ملوائے گا ہمیں ہماری بچی سے۔ مگر اماں، جو لڑکیاں گھر سے ایک رات بھی باہر گزار دیں، انہیں پھر معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ بڑے سے بڑے انسان کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے معاشرے کی جنگ میں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس سے عزت کا سوال کریں گے۔ چل اٹھ، اس کے در پر اس کو راضی کرنے۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا اور نماز کا ادا کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور رابعہ بیگم سوچ رہی تھی کہ ماں کا وجود ہر عمر کے بچوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، ایسا سایہ دار درخت جو بنا قرض کے سایہ دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ساری اولادوں کو ماں باپ کا قدردان بنا۔ کیا کھانے کے لیے بھی انویٹیشن دینے کی ضرورت ہے بیوی؟ اسے ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر وہ طنز سے باز نہیں آیا تھا۔ اور تم یہ کھانے کو اس طرح گھور رہی ہو، کیا زہر تو نہیں نظر آ رہا اس میں؟ وہ شاید مقابل کو اپنی طنزیہ گفتگو سے ہی زج کرتا تھا، اور وہ اس کی ایسی گفتگو سے زج ہو بھی رہی تھی۔ اگر آپ بلا طنز پہ بات پوچھیں تو شاید میں کچھ بتا بھی سکتی ہوں، مگر جس طرح کا آپ کا انداز ہے، میرا آپ سے بات کرنے کا ذرا بھی ارادہ ہے نہیں ہے، نہ دل۔ بیوی، مجھے نہ تمہاری ارادوں کی فکر ہے نہ دل کی۔ یہاں میرے گھر میں بیٹھی ہو، بھوکی رہ کر مر گئی، اس الزام سے بچنے کی فکر ہے۔ کم آن ہیو اٹ، بے پرواہ لہجے میں کہتا وہ اپنے لیے کھانا نکال چکا تھا۔ بیوی، آپ کی آواز میں وارننگ تھی، مگر مقابل بھی وہ تھی جو خوف کے باوجود جواب دینے سے نہیں چکتی تھی، جبکہ وہ صحیح بھی ہو۔ ایک تو آپ یہ بیوی بیوی کی رٹ بند کر دیں، عجیب ہی لگ رہا ہے۔ اس کے چڑھ کر کہنے پر اس نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی تھی، جیسے اس کے اعتراض کو انجوائے کیا ہو، پھر چہرہ اس کے کان کے پاس لا کر سرگوشی کی تھی۔ پھر گرل فرینڈ ہو؟ اس کی سرگوشی پر بے ساختہ اس کی زبان سے استغفر اللہ نکلا تھا، جو مقابل کے توقع کے عین مطابق تھا۔ شاید جب ہی اس کے تن نقوش میں کمی آئی تھی۔ بات تو تمہاری سوچنے کی ہے، ایک فیڈر بیبی کے لیے بھی بیوی کا لفظ کافی معیوب سا لگتا ہے، مگر کیا کیا جائے، عمر تو بڑھوں والی اور زبان کے جوہر بھی اچھے خاصے ہیں، اس لیے تمہارا پہلا اعتراض ریجیکٹ کیا جاتا ہے بیوی۔ اب تم اس لفظ کی عادت ڈالو، یہ تمہیں باور کرواتا رہے گا کہ تم نوفل احمد خان کی ملکیت ہو، اور اس ملکیت سے کبھی بھی رہائی ممکن نہیں۔ دوسرا اعتراض بتاؤ، شاید اس پہ نظر ثانی ہو جائے۔ خود اپنے طرز تخاطب سے حیران تھا، جس نے کبھی بھی کسی کے سوال و اعتراض کو قاتل جمع نہیں رکھا تھا۔ اپنے 3 گھنٹے پہلے بیوی کے اعتراض پر نہ صرف ریئیکٹ کر رہا تھا بلکہ اسے اکسا بھی رہا تھا، حالانکہ وہ اسے نہ تو پسند کرتا تھا، نہ اس کے لیے اس کے وجود کی کوئی اہمیت تھی۔ پھر کیوں؟ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے سو کالڈ ہسبینڈ نے طنزیہ گفتگو کر کر کے اس کو بات کرنے کا فری ہینڈ دے دیا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ شادی کو محض 3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح گن پوائنٹ پر یہ شادی ہوئی تھی، جس طرح کی سنگ دلی اور بے ادبی کا مظاہرہ وہ کر چکا تھا، اسے لگا تھا وہ کوئی جابر یا ظالم ہے جس نے منال کا بدلہ اس سے لینے کے لیے شادی کی ہے۔ مگر نکاح کے بعد سے اب تک اس کی زبان پر منال کا نام تک نہیں آیا تھا، نہ اس سے کچھ پوچھا تھا، اور نہ ہی اس سے اس شادی کو لے کر کوئی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ہاں، مگر اس کے بات کرنے کا انداز انتہائی مغرور تھا، جیسے ساری دنیا اس کی رعایا اور وہ اکیلا بادشاہ۔ اور جس طرح وہ 3 گھنٹوں میں بار بار بیوی کہہ کر اپنی اہمیت جتا چکا تھا، اس سے وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آیا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے جو اس نے کیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ جس شخص کو کبھی نہ دیکھا ہو، نہ جانا ہو، جس کی رسائی اس کی سوچ تک بھی نہ رہی ہو، اس کی بیوی بن کر 3 گھنٹوں میں اس کے طنز کا بھرپور جواب دے رہی تھی۔ جو بھی تھا، مگر اب وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہو رہی تھی۔
بیوی یہ بڑا مشکوک لگے گا کہ ڈاکٹر کے پاس 3 گھنٹے کی دلہن کو لے جا کر کہا جائے کہ نکاح کے بعد سے میری بیوی کو وقت اور جگہ کا خیال کیے بغیر خیالوں میں گم ہونے کی بیماری لگ گئی ہے، جس کا دورہ دن میں نہ جانے کتنی بار پڑتا ہے۔ یا اللہ، اس کے تن سے اب واقعی عاجز آ گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھا سکتی، آخر اکتا کر کہہ دیا۔ اس میں واقعی زہر نہیں ہے بیوی، دیکھو میں کھا چکا ہوں اور ابھی تک زندہ بھی ہوں، تم بھی زندہ رہو گی، اور ویسے بھی تمہاری طرف جتنے حساب نکلتے ہیں ان کا حساب لیے بغیر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا، سو اب میں تم سے اتنی بحث کر کے فیڈ اپ ہو گیا ہوں۔ ٹھنڈا ہو چکا ہے کھانا اور یہاں گرم کرنے کو کچھ بھی نہیں، اب جیسے کھاؤ، آئی ڈونٹ کیئر، بے پرواہ سرد لہجے میں کہتا ہوا اٹھنے کو تھا، جب اس کی آواز سن کر پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو میرے پیسوں سے میرے لیے کھانا منگوا دیجیے۔ وٹ؟ غیر متوقع بات پر حیرت یقینی تھی۔ دیکھو بیوی، تم سے کسی نے غلط کہا ہے کہ نوفل احمد خان کسی کی ناز نخرے اٹھا سکتا ہے، سو بلا چوچرا کیے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، یہی آج تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سرد لہجہ کچھ اور سرد ہو چکا تھا۔ بولو کیوں نہیں کھا سکتی ہیں کھانا؟ اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر اس کا دماغ پھر سے خراب ہونے لگا تھا۔ 3 گھنٹوں میں وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ چٹان بھر کی لڑکی کوئی سیدھی سادی نہیں ہے، کیونکہ میری پرورش میں میرے اندر ہر لقمہ حلال کا گیا ہے، اور آپ کا جو پروفیشن ہے اس میں حلال کا ہے بھی نہیں ہے۔ یہ کام بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کمائی سے خریدی گئی ہر چیز حرام۔ آپ جس دنیا سے بلانگ کرتے ہیں وہاں جائز ناجائز کا فرق مٹا ہوا ہے۔ میں اگر اپنے دل کو مار کے اس کھانے کو کھا بھی لوں تو پھر میرا سکون چلا جائے گا۔ معافی چاہتی ہوں، ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ کی تنزیہ گفتگو اور مزید کیوں جیسے سوالات سننے کا حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ میں آج صبح سے بھوکی ہوں۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے جلدی جلدی بول کر ایسے خاموش ہوئی جیسے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہو، اور اس کے الفاظ نے نوفل احمد خان کو کس قیامت سے دوچار کیا تھا اس کو ادراک بھی نہیں تھا۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا اسے۔ حرام حلال کی باز گشت نے اس کے دل و دماغ پر کیسے ہتھوڑے برسانے شروع کیے تھے۔ جب کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ڈرتے ڈرتے اس کی طرف نظر کی تھی اور دھک سے رہ گئی تھی۔ چہرے پر انتہا سے زیادہ پتھریلا پن، ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی ہوئی تھی کہ اگر کوئی چیز مٹھی میں ہوتی تو چکنا چور ہو جاتی۔ وہ کھانے کو بنا پلک جھپکائے گھور رہا تھا، اور وہ جو اس کے پتھریلے چہرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، اس کے اگلے اقدام سے چیختی ہوئی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پورا ٹیبل کھانے سمیت الٹ چکا تھا اور بہت ہی جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے آہنی ہاتھوں میں جکڑا تھا اور اتنا قریب کیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اگر میرے سامنے دوبارہ میرے لیے یہ لفظ استعمال کیے تو پھر کوئی اور لفظ کبھی نہیں بول پاؤ گی، سمجھی؟ آخری لفظ چلا کر بولتا ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ وہ ایک بار پھر دہل گئی تھی۔ یا اللہ رحم، اللہ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اگر آج کھا لیتی تو ایمان کی کمزوری پر قابو کیسے پاتی؟ اب ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا جو شیر نے اپنی دھاڑ سے معصوم کو ڈرا دیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ تو جاسوسی ناپلو جیسا ہو گیا۔ اف، نوفل احمد خان کا راز۔ بڑی مشکل سے اس نے ٹیبل کو سیدھا کیا تھا، جو بھی تھا وہ رزق کی ایسی بے حرمتی پر افسردہ تھی۔ ٹشو سے فرش کو صاف کیا۔ یا اللہ، ابھی تک دل دھک دھک کر رہا ہے، کتنے خوفناک ہیں یہ۔ کب سے طنز پہ طنز کیے جا رہے تھے، میں نے کہہ دیا تو مرچی لگ گئی، لگتا ہے آج تو کھجور پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ چلو حیات، اس سے پہلے کہ شیر پنجرے سے باہر آ کر تمہارا شکار کرے فوراً چھپ جاؤ، خود بخود بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر کتنی ہی دیر وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط انڈسٹری میں ہے، مگر پھر بھی یہ الفاظ اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ گھٹن اتنی زیادہ بڑی تھی کہ شرٹ اتار کر پھینکی تھی اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اب کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی رہنے والا تھا، اور اپنے اندر کی اس گھٹن سے وہ کب آزاد ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا۔